ہوٹلوں اور ڈھابوں پہ بننے والی یہ چکن انگارہ کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اس کا قورمہ اور مسالہ اتنا مزیدار اور اتنا دانے دار ہوتا ہے کہ آپ اس کی ایک ایک بائٹ کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی چاٹ جائیں گے۔ تو چلیے ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں۔ اس چکن انگارہ کی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے 800 گرام چکن کو میں نے یہاں پہ نمک اور سرکہ لگا کے اچھے سے دھو لیا ہے۔ اس کو یہاں پہ ہم نے سائڈ پہ کر لینا ہے اور یہاں پہ ایک لیں گے گرائنڈر جار۔ اس کے لیے مسالہ تیار کریں گے۔ سب سے پہلے 3 ٹماٹر میں نے لال رنگ کے اس کے اندر ڈالے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم نے شامل کی ہے فرائی کی ہوئی پیاز۔ 3 پیاز جو ہے میڈیم سائز کی، اس کو میں نے باریک کاٹ کے اس کو فرائی کر لیا تھا۔ 2 سبز مرچی اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ تھوڑا سا فلیور لانے کے لیے اس کے اندر دھنیا جو ہے سبز شامل کریں گے۔ آدھا کپ پانی یہاں پہ شامل کر کے اس کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ مسالے کو گرائنڈ کرتے وقت میں نے 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور 2 جوے لہسن کے بھی اس کے اندر شامل کر دیے تھے۔ یہ چیزیں یہاں سے میرے پاس تھوڑی سی سکپ ہو گئی تھی، تو چلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب چکن کے اندر یہ مسالہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ مسالہ شامل کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے 1 کپ دہی کا۔ دہی کو پہلے آپ نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اس کے اندر 1 لیمن شامل کریں گے۔ لیمن شامل کرنے کے بعد یہاں پہ اب کچھ مسالے اس کے اندر شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ 1 ٹیبل سپون میں اس کے اندر لال مرچ پاؤڈر شامل کروں گا۔ 1 ٹیبل سپون یہاں پہ دھنیا پاؤڈر شامل کریں گے اور ½ ٹیبل سپون یہاں پہ میں ہلدی شامل کروں گا۔ نمک شامل کریں گے یہاں پہ حسب ذائقہ، یا 1 ٹیبل سپون بھر کے آپ 800 گرام چکن کے حساب سے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مسالوں کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے۔ اب آدھا کپ اس کے اندر آئل یا گھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ میں یہاں پہ پیاز والا ہی ایڈ کر رہا ہوں، جس کے اندر میں نے پیاز فرائی کی تھی وہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اب چکن انگارہ کے لیے جو اسپیشل مسالہ تیار ہونا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ یہاں پہ ایک فرائی پین کے اندر میں نے تیز پتہ لینا ہے، 1 جاوتری کا ٹکڑا لیا ہے اور 1 بادیان کا پھول اس کے اندر شامل کریں گے۔ 1 دارچینی کا ٹکڑا شامل کریں گے۔ 8 سے 10 اس کے اندر ہم نے لونگ شامل کرنے ہیں اور 1 ٹی اسپون اس کے اندر ہم زیرہ شامل کریں گے، اور زیرہ شامل کرنے کے بعد یہاں پہ مسالوں کو روسٹ کریں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے۔ اس کو ہم نے یہاں پہ ڈرائی روسٹ کرنا ہے، جب تک اس کے اندر اچھی سی خوشبو نہ آنے لگ جائے تب تک آپ نے اس کو روسٹ کرنا ہے۔ مسالے ہمارے یہاں پہ روسٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس کو ہم نے ڈال لینا ہے ایک مکسی جار میں اور اس کا دردرا سا پاؤڈر ہم نے بنا لینا ہے، جس طرح یہ میں نے بنا لیا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں کڑھائی کی طرف۔ اب یہاں پہ چکن کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ جگ کے اندر تھوڑا سا مسالہ بچا تھا، اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ ایک دفعہ اس کے اندر چمچ چلا لیتے ہیں اور یہاں پہ اب اس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ چولہے کی آنچ کو یہاں پہ میڈیم کر دیں گے اور تقریباً 15 منٹ کے لیے اس کو کور کریں گے۔ تو 15 منٹ یہاں پہ تقریباً ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کا ڈھکن ہٹا لیتے ہیں۔ جو مسالہ ہم نے گرائنڈ کر دیا تھا وہ اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے سارا کا سارا۔ چکن کے اندر مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے۔ اب دوبارہ سے اس مسالے کو پکانے کے لیے صرف 5 منٹ کے لیے کور کریں گے، تب تک اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا اور یہاں پہ مسالے بھی اچھے سے پک جائیں گے۔ تو تقریباً 7 منٹ بعد میں نے یہاں پہ اس کو چیک کیا ہے، پانی اس نے سارا ڈرائی کر لیا ہے۔ اس کے اندر فلیور لانے کے لیے یہاں پہ تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ایڈ کی جاتی ہے، تو ½ ٹی اسپون یہاں پہ میں کسوری میتھی ایڈ کر رہا ہوں اور ایک دفعہ سے اس کو اچھے سے مکس کروں گا۔ چکن انگارہ کی ریسپی بن کے ہماری تیار ہے۔ اب یہاں پہ بس اس کو ہم نے کوئلے کا فلیور دینا ہے۔ کوئلے کو میں نے سلگا لیا تھا اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل یا گھی اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ کور کریں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے۔ اس سے اس چکن کے اندر بہت ہی اچھا اسموکی سا فلیور آ جائے گا اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گا۔ آخر میں یہاں پہ تھوڑا سا سبز دھنیا اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنا دانے دار قسم کا اس کا سالن بنا ہے۔ تو ہماری چکن انگارہ کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، لائک بھی کر دینا ہے اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دینا ہے۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے لیے۔ اللہ حافظ۔